میں ایک طوائف تھی اور میری 3 ناجائز بیٹیاں تھیں۔ میں ان کی زندگی بچانے کوٹھے سے بھاگی تو ایک مولوی نے مجھے اپنے گھر پناہ دی۔ وہ مجھے بہن کہتا اور میری ساری ضروریات پوری کرتا۔ میں سمجھتی نیک ہے اس لیے کر رہا ہے۔ ایک دن بیٹی کے کمرے سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر گئی تو بیٹی بے ہوش تھی۔ جو ہی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تو جان نکل گئی کہ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے اور کوٹھے میں رات کا سماں تھا۔ یہاں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ رات کو صبح اور صبح کو رات محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت سب سو رہے تھے، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیا تھا، اس کے میں نے سوچا کہ اب میں مزید یہاں وقت نہیں گزاروں گی اور اپنی تینوں بیٹیوں کو جو ناجائز ہیں انہیں اس زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ میری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی اور میں نے بہت زیادہ برے حالات دیکھے، یہاں تک کہ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ہر بار بچ جاتی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو میری کیسی آزمائش مطلوب تھی۔ میں کبھی بھی خود سے یہاں نہیں آئی تھی، مجھے یہاں لایا گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے یہاں کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہاں شرفا کی شرافت کی بنا پر میں 3 بچوں کی ماں بن گئی جن کی والدیت مجھے ابھی تک معلوم نہیں، لیکن یہ 3 معصوم بچیاں مجھے اب اپنی جان سے بھی پیاری تھیں تو یہ میری ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی۔ میں ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان کو دنیا میں لانے کا سبب بننے والے کا تھا۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ میں خود یہاں رہوں گی، میری عمر تو ویسے بھی ڈھل چکی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو ایسی زندگی نہیں دوں گی کہ وہ کبھی بھی خودکشی کی کوشش کریں اور نہ اپنی زندگی کو خود پر بوجھ سمجھنے دوں گی۔ چنانچہ میں نے صبح 11 بجے اپنی بیٹیوں کو تیار رہنے کا کہا اور سامان پیک کر دیا۔ بس یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کوٹھے کا چوکیدار اس وقت جاگا کرتا ہے۔ سامان کو بیگ میں ڈالنے کے بعد میں نے ایک بیگ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود بھی ایک بیگ اٹھا لیا۔ یوں کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم دروازے کے پاس پہنچے، چوکیدار نے ہمیں روک لیا اور پوچھنے لگا کہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس وقت تو سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کر اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ تبھی اچانک میری چھوٹی بیٹی نے چیخنا شروع کر دیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بار بار کہنے لگی، اماں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے دوائی کے لیے لے چلو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو میں نے چوکیدار کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں میری حیثیت کیا ہے؟ مالکن بننے والی ہوں اور ابھی تک تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ہٹ جاؤ، میرے راستے سے دیکھ نہیں رہے ہو میری بیٹی کس قدر تکلیف میں ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گئی اور جلدی سے قدم آگے بڑھا لیے۔ ان دونوں کو منع کیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ورنہ اسے شک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ سارے راستے ہمیشہ لگتا رہا کہ چوکیدار نے کسی کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ بار بار میں آس پاس اور ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، یہاں تک کہ ہم اس کوٹھے سے بہت دور ایک ویران بستی میں آ گئے۔ یہاں دور دور تک مکانات بہت زیادہ فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ یہ بستی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اصل میں کبھی کوٹھے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اس لیے بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھی۔ عزت کو خوف کا خود کا تو نہیں تھا، وہ تو کوٹھے میں ہی رہی نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت کا خوف ضرور تھا جو صرف 1.5 سال، 8 سال اور 9 سال کی تھیں۔ چنانچہ میں نے بستی میں سے ایک گھر کے دروازے پہ دستک دی اور اللہ سے دل ہی دل میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ میری مدد فرما، کسی فرشتے کو میری مدد کے لیے بھیج دے اور مجھے مزید آزمائش سے بچا لے۔ تھوڑی دیر بعد اس مکان کا دروازہ کھلا اور اس میں سفید پوش مرد نکلے جن کے سر پر ٹوپی تھی۔ ہمیں دیکھ کر سوالہ نظروں سے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے؟ تو میں ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ کہاں سے آئی ہوں یہ بتاؤں گی تو آپ کبھی بھی ہمیں گھر پر رکھنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ بس یہ سمجھیں کہ توبہ کا ارادہ ہے اور آئندہ کبھی ان راہوں پر واپس نہیں لوٹوں گی، چنانچہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، اس کے بعد ہم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے میری بات سنی اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے اپنا سامان رکھا اور کہنے لگے کہ یہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے مسجد سے ملا ہوا ہے، چنانچہ آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میں برابر والے گھر میں رہتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی گھر ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں نے اللہ کے لیے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے اور جب تک آپ کا دانا پانی یہاں لکھا رہے گا میں آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ انتظام کر لیجئے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ سب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بستی نہیں جانتی اور اگر جانے گی تو بہت برا منائیں گے۔
چنانچہ آپ کسی پر اپنی شناخت ظاہر مت کیجیے گا، بس یہ کہیں کہ آپ امام صاحب کی بہن ہیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ جب تک آپ کی قسمت یہاں لکھی ہے آپ رہے بغیر کسی پریشانی کے یہاں۔ یہ کہتے ہی وہ گھر ہمارے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے اور میں ان کی اس قدر دینداری اور خدا خوفی پر حیران رہ گئی۔ وہ پوری رات میں نے خوف کے تحت گزار دی کہ نہ جانے کب دروازہ بجے اور کب کوٹھے کے لوگ دوبارہ مجھے وہاں لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ کسی اجنبی سے یہاں بات چیت نہیں کرنی، نہ کسی کو اپنے گھر آنے جانے دینا ہے۔ ویسے بھی یہاں پیسے تو ختم ہونے ہی تھے، چنانچہ میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی میری عمر زیادہ سے ہی، لیکن میں اب عزت اور حلال کی روزی کمانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں بستی کے گھروں میں جا کر صفائی کروں گی یا دور کہیں کسی اور بنگلے میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کروں گی۔ صبح ہوتے ہی ہمارا دروازہ بجا اور ہم چاروں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگیں کہ کون آ گیا ہے، کہیں ہم پکڑے تو نہیں گئے۔ اسی سوچ کے ساتھ ڈرتے ڈرتے دروازے کھولا تو سامنے وہی مولوی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ میری بہن جیسی ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ لوگ بھوکے ہوں گے، اس لیے رات کو تو پوچھ نہیں سکا، رات کو آنا مناسب بھی نہیں تھا، چنانچہ صبح کا ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں مسجد جا رہا ہوں، اگر کوئی چیز چاہیے تو بتا دیجیے، میں ملازم کے ہاتھوں بھجوا دوں گا۔ یاد رہے کہ جو بھی پوچھے اس سے یہی کہیے گا کہ مولوی صاحب کی بہن ہوں، بس کسی کو دروازہ کھول کر اندر آنے کا نہیں کہیے گا کہ وہ آ کر آپ سے سوالات کریں گے اور اس طرح راز فاش ہو جائے گا۔ اور میں اس بزرگ کی اس قدر محتاط حکمت عملی پر حیران رہ گئی کہ ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف بھائی چارے کا رشتہ تھا۔ کلمہ گو مسلمان تھے، اسی وجہ سے وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور میں نے ان سے کھانے کی ٹرے لے کر ان سے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آپ نے ہماری اس قدر مدد کی جب ہم بالکل بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ ہم نے غلط راہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے بھی آپ کو ہماری مدد کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مولوی صاحب مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں انسان ہوں، مجھے فرشتہ مت سمجھیے، فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، میں بھی گناہگار انسان ہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ گئے اور میں نے ٹرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہمارے لیے ناشتہ بھجوایا تھا، جس میں 3 پراٹھے، 2 انڈے اور 3 چائے کے کپ موجود تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں ان مولوی صاحب سے بہت زیادہ انست سی محسوس ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پہلی بار پیٹ بھر کر سکون کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیں اور کسی کے لیے بھی مت کھولیں اور نہ کسی کو اندر آنے دیں۔ یہ کہتے ہی میں بڑی سی چادر اوڑھے باہر نکل گئی اور بستی سے دور آ گئی۔ راستے میں مجھے سب سے نے بڑی غور سے دیکھا، شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہماری بستی سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن میں بھی خاموشی سے ایک طرف چل دی کہ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں۔ خدا خدا کہہ کے 1-2 جگہ بنگلے میں بات کرنے کے بعد آخر کار چھٹے بنگلے میں ملازمت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ میری بیٹی کام کرے گی تو جلدی کام ہو جائے گا اور میں گھر جلدی آ جاؤں گی، اس طرح دوسری بیٹیاں جو ابھی چھوٹی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو اللہ یہاں تک بھی میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ میں بہت زیادہ گنہگار بندی تھی۔ میں نے بہت بار اس وجہ سے اس دل سے پاؤں نہیں نکالا کہ پھر خرچہ کیسے نکلے گا، کھاؤں گی کیسے، لیکن آج بھی تو میرے پاس میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے وسائل بنا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی محبت دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے نکال لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آزمائش کی تو ابھی شروعات ہیں، آزمائش تو ابھی شروع ہوگی اور ابھی تک تو میں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن چونکہ میں نے شیطان کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کے لیے صحیح کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو نہ آزمائے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا، لیکن میں بے خبر تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، مولوی صاحب بہت اچھے انسان ثابت ہوئے، جیسا کہا تھا ویسے ہی عمل بھی کر کے دکھایا، نہ صرف بہن کہا بلکہ بھائی بن کر بھی ثابت کر دیا۔ میں روز اپنی بڑی بیٹی جو کہ 13 سال کی تھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتی میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پورے 15 دن وہ میرے ساتھ بنگلے پر کام کرنے کے لیے نہ چلی۔ ایک روز میری خود کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس روز میں گھر میں ہی ٹھہری رہی۔
ہماری ضرورتیں تو پوری ہوتی تھیں، لیکن میں مولوی صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے کام نہیں چھوڑا تھا۔ ویسے بھی کام چھوڑ کر گزارا کرنا مشکل تھا۔ میں ابھی چائے بنا کر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ بھاگ کر اندر گئی تو 13 سالہ بیٹی، جو کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی تھی، زمین پر لیٹ کر بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی یہ تڑپ دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے چھوٹی بیٹی کو بھیج کر فوراً سے مولوی صاحب کو بلاوا بھیجا۔ وہ جوں کی توں واپس آئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب کہیں بھی نہیں مل رہے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی کوئی اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے گھر آتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی، چادر اوڑھی اور فوراً سے جا کر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے مکمل طور پر اس کا چیک اپ کیا اور پھر جو کچھ مجھے کہا اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ڈاکٹر کھڑے ہو گئے اور میں بالکل سن ہو کر رہ گئی۔ یہ سب بھی میری زندگی میں لکھا جانا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے میرے ساتھ برا کیا اور میرے گھر پر نقب ڈالی، یہاں تک کہ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے، لیکن دل پر لگا زخم ابھی بھی خون بہا رہا ہے۔ میرا نام نسیم اختر ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا، ہر اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا اور میری زندگی عذاب بنائے رکھی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو اپنے درمیان موجود پایا، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اس لیے میں اکیلی رہ گئی اور یوں میرے چچا چچی نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ یہاں چچی کا ظلم شروع ہو گیا اور انہوں نے مجھے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ذرا سی بات پر مارا کرتی اور کہا کرتی کہ ہمارے خود کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو کہاں ہمارے گھر میں ڈائن بن کر آ گئی ہے، ہمارے گھر کا سارا کھانا کھا جاتی ہے، میرا شوہر سب کچھ تم پر لٹا دیتا ہے، جبکہ میں اپنے قصور کو تلاش کرتی رہ جاتی۔ یہاں تک کہ ایک بار تو انہوں نے مجھے کوٹھڑی میں بند کر دیا اور میں اگلے دن بے ہوش ہو گئی۔ پھر میرے چچا نے فیصلہ کیا کہ میری جلد شادی کر دی جائے، لیکن انہوں نے دوسرے شہر سے نوکری مل گئی، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور یہ بات درمیان میں ہی کہیں رہ گئی۔ اس وقت میں صرف 12 برس کی تھی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، میں پڑھنا چاہتی تھی اور اس بات کا اظہار میں نے چچی سے کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تو پڑھائی کیا کرے گی، تجھے تو میں اس گھر سے روانہ کروں گی، تب ہی مجھے سکون ملے گا۔ گھر میں نہ پیار ملتا تھا نہ سکون ملتا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، ہر وقت میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ اسی دوران چچی کا نکھٹو اور نکما بھائی اس کے گھر پر رہنے آ گیا اور اس نے جب دیکھا کہ میں بہت آسان شکار ہوں تو اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور مجھ سے کہا کہ میں تجھے ہر قسم کا سکھ دوں گا، تو بس مجھ سے 2-4 پیار کی محبت کی باتیں کر لیا کر۔ اور میں جس نے کبھی پیار دیکھا نہیں تھا، جس نے کبھی پیار کو محسوس نہیں کیا تھا، جب دیکھا کہ ایک شخص مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اور بدلے میں کچھ مانگ بھی نہیں رہا، تب میں اس کی گرویدہ ہو گئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں 15 برس کی ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے ہو جائے، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، دیکھ میری بہن بھی تیرے خلاف ہے، وہ تیری شادی مجھ سے کبھی نہیں ہونے دے گی، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے توبہ کرنے کا کہا اور کہا، چچی ویسے ہی میری دشمن ہے، تم مجھے یہ سب سکھا رہے ہو، اسے پتہ چلے گا تو ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دے گی۔ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور مجھے اپنی محبت کی قسمیں دے کر مجھے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر کے رہیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، نہ محتاجی ہوگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک رات جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ گھر کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے آہستہ سے سامان بیگ میں ڈالا اور گیٹ کھول کر اس کے ساتھ بھاگ نکلی، یہاں تک کہ ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ کہنے لگا، فلاں اسٹیشن پر اتر جانا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے، تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ آؤ گے۔ تو اس نے مجھے اپنی محبت کی چکنی چپڑی باتوں میں دوبارہ پھنسا لیا اور کہنے لگا، میں وہاں سارے انتظام کرنے کے لیے یہاں ایک آدمی سے بات چیت کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں، ٹکٹ تو میں نے بھی اپنا لیا ہوا ہے، لیکن وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا، اس لیے تمہیں وہاں پہنچنے کا کہہ رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے ہی اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا۔ میں مطمئن ہوگی اور جب میں اسٹیشن پر پہنچ گئی، وہاں ایک شخص پہلے سے مجھے لینے کے لیے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ٹیکسی میں بٹھایا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔
चची के भाई ने चची के कहने पर मुझे एक शख्स के हाथों भेज दिया था और इसने अच्छी खासी रकम ली थी और मैं नादान ये जान ही ना सकी कि मोहब्बत में मैंने किस कदर धोखा खाया। इस शख्स ने जब मुझे ये सारी बात बताई और मकरू हंसी हंसने लगा, तब मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े जाल में फंसाई गई हूँ। इस दिन मैं बुरी तरह टूट कर बिखर गई, यहाँ तक कि वो शख्स मुझे बहुत बड़ी जगह पर ले आया। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी बात सुनते ही इसने मुझे ज़ोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा कि यहाँ आने के बाद कोई जा नहीं सकता। मैं भी 1 हफ्ते तक रोती रही और फिर अपनी किस्मत पर समझौता कर लिया और वो डाइन बन गई जो सबका खून चूसती है, यानी शुरफा की शराफत का यहाँ जनाजा निकलने लगा और सब लोग अपनी हवस की प्यास बुझाने यहाँ आने लगे। 16 बरस की उम्र तक मैंने यतीम होने के बाद चचा चची का जन सहा और इसके बाद मोहब्बत की जाल में फंसकर कोठे का मुंह देख लिया। यूं मैं तवाइफ बन गई और लोगों की प्यास बुझाने लगी। ना जाने मेरी ज़िंदगी ने मुझसे ये इंतकाम क्यों लिया। रोज़ मैं मर्दों के पैरों तले रोंदी जाती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती, यहाँ तक कि रो रो कर मेरे आंसू खुश्क हो गए और मुझे अपनी किस्मत पर सब्र आ गया। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक तवाइफ कभी भी कोठे में माँ नहीं बन सकती, लेकिन जो माँ बन जाती है फिर वो तवाइफ नहीं रहती, वो माँ बनकर सोचने लगती है। इसलिए यहाँ पर मुमकिन हद तक कोशिश की जाती है कि कोई भी तवाइफ माँ ना बन पाए, वरना वो कोठे के धंधा पानी नहीं चला सकेगी। मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 10 साल हो गए और मैं यहाँ के हालात और हर किस्म के असूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी। लेकिन कुछ असूल कुदरत की तरफ से मुकर्रर करदा होते हैं और यूं एक दिन तबीयत ख़राब पर जब मुझे दवाई लेने के लिए भेजा गया, तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि 25 साल की उम्र में मैं माँ बन गई हूँ। यूं कुदरत ने मुझ पर रहम खाया और पूरे 9 माह मुझे आराम दिया गया। मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे दिल पर चोट पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे काम छोड़ देना चाहिए, वरना मेरी बेटी का भी यही मुस्तकबिल होगा। हालांकि ये मेरी नाजायज़ बेटी थी और इसकी वल्दियत का मुझे कुछ मालूम नहीं था कि हज़ारों लोग कोठे का रुख करते, क्या पता ये किसकी बेटी होगी, किसकी औलाद हो। लेकिन न जाने क्यों दिल से ये आवाज़ आती कि इसके वालिद कोई भी हो, माँ तो तुम ही हो ना। तुम्हें माँ बनकर इसे पालना है, इसे बड़ा करना है, वरना अल्लाह के आगे क्या जवाब दोगी। तुम्हारी तरबियत में तो कमी रह गई, क्या तुम भी यही सब करोगी या होने दोगी। ये जो तुम्हारे साथ हुआ। और अपने दिल की इस आवाज़ पर मैं तड़प जाती, लेकिन हिम्मत खुद में पैदा ना कर सकी और यूँ एक बार फिर कोठे के धंधा पानी चलाने लगी। लेकिन अब की बार ज़िंदगी मेरे लिए एक और इम्तिहान लेकर खड़ी हुई थी। तकरीबन 2 साल बाद जब दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो मालूम हुआ कि इस बार भी अल्लाह का निज़ाम जीत गया है और तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद मैं माँ बन गई हूँ। यूँ लगातार 3 बेटियों की माँ बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वरना कोठे में मेरी बेटियाँ भी इस धंधा पानी में मेरा साथ दिया करेंगी और ये मुझे हरगिज़ भी गवारा नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो गुज़र गई, बाकी भी गुज़र जाएगी, लेकिन मैं इनका मुस्तकबिल महफूज करना चाहती थी। इस दौरान मैंने एक रात ये सोचकर यहाँ से भाग जाऊँगी अपनी बेटियों को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अम्मा, हम आपकी तकलीफ़ और दुख दर्द को समझ सकते हैं। आप हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ से जाना चाहती हैं। हम भी यहाँ के माहौल से तंग आ गए हैं। मर्दों की तरह तरह की नज़र खुद पर भुगत दिल चाहता है कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लें, इसलिए हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं और दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमारी इज़्ज़त बची हुई है, क्या पता हमें कोई इज़्ज़तदार घराना मिल जाए और हम सुकून से रह सकें। मैंने अपनी बेटियों के मुँह से ये बात सुनी तो दिल में एक सुकून सा उतर गया और दिमाग में ठान ली कि अब हर हाल में इनको इस अज़ाब की ज़िंदगी से निजात दिलाऊंगी। यूँ एक दिन सुबह पूरे कोठे में अंधेरा छाया हुआ था। चौकीदार को दवाई लेने का बहाना बनाकर हम धोखा दिया और वहाँ से निकल आए। पूरे रास्ते हमें डर लगा रहा कि कहीं कोई हमें देख ना ले, लेकिन क्योंकि इस ज़िंदगी को हमने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और अल्लाह से तौबा करने का फ़ैसला किया था, तो अल्लाह की मदद आन पहुँची और हम एक ऐसी बस्ती में पहुँच गए जहाँ हमने एक मौलवी साहब के दरवाज़े पर दस्तक दी और वहाँ उन्होंने हमें पनाह दी। यूँ हम इस मौलवी साहब के दिए हुए घर में रहने लगे। तब मैंने फ़ैसला किया कि अपनी बेटियों के लिए मैं खुद हलाल रिज़्क कमाऊँगी और उन्हें ब्याह कर इनकी ज़िंदगी को पुरसकून बनाऊँगी। मैंने सोच लिया था कि जो कुछ मुझे मिला नहीं है, जो कुछ मैं हासिल नहीं कर पाई, इनसे अपनी बेटियों को महरूम नहीं रखूँगी। वो मौलवी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी हर मुमकिन हद तक मदद की और मुझे मेरी बहन कहकर बुलाने लगे। उन्होंने देखा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। मैंने इससे सारी सच्चाई बयान कर दी थी कि किस तरह मैंने छोटी उम्र में ही यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है
اور پھر اپنوں کی بے پرواہی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں ایک ایسے شخص کی محبت کے جال میں پھنس گئی جس نے مجھے 2 ٹکے کی خاطر بیچ دیا، اور یوں میں کوٹھے میں آ گئی۔ یہ میری 3 ناجائز بیٹے ہیں اور میں انہیں بہتر مستقبل دینا چاہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ ایک اچھی زندگی انہیں دے سکوں۔ مولوی صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے آپ میری بہن ہیں، آپ کو جس قسم کی ضرورت ہو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ نے توبہ کا راستہ چنا ہے، اس لیے میں آپ کی مدد کروں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا آپ خود کا تعارف کسی سے اس بستی میں کروائیے گا، اور نہ ہی میرا نام لیجیے گا۔ اگر کوئی آپ کو میرے ساتھ دیکھ لے تب بھی اسے صرف یہ بتا دینا کہ میں مولوی صاحب کی بہن ہوں، اور اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تو صبح بنگلے پر چلی جاتی اور رات کو آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ زندگی بہت اچھی نہیں لیکن ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک بار میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کام پر نہ جا سکی، اور اس روز میری سب سے بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ ہماری ضرورت کی چیزیں دے جایا کرتے تھے، بات چیت کرتے اور پھر چلے جاتے۔ انہوں نے کبھی ہمارے بری نظر نہیں اٹھا کر دیکھا تھا، نہ کبھی میری بیٹیوں سے کوئی سوالات کیے، بس مجھ سے بات چیت کر کے چلے جاتے۔ یہاں تک کہ میری بیٹیوں نے بھی کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے یا مولوی صاحب کبھی قدم بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں انہیں بلانے گئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کا پتہ دیں۔ ویسے بھی میں کبھی کوٹھے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے مجھے اس بات کا خاص پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کا پتہ کیا ہی دینا تھا، وہ خود ہی غائب تھے۔ چنانچہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے شخص سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا، ڈاکٹر کو لے کر گھر آئی، میری بیٹی کا چیک اپ کیا، اور جو کچھ انہوں نے مجھے کہا اسے سن کر مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ میں ایک بار پھر ایک ایسے دوراہے پر آ گئی جہاں سے میں نے نکلنا چاہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے جو علامات مجھے بتائی ہیں اور چیک اپ کے دوران مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ حاملہ ہے۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ڈاکٹر تو مجھے خبر سنا کر پیسے لے کر چلا گیا، لیکن مجھے یوں لگا میری زندگی جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور اپنی بیٹی کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیسے ہوا، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے، تم مجھے بتاؤ، مجھے سے بالکل بھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھا، لیکن تم نے یہ کیا گل کھلا لیا، مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھ سے کچھ بھی جھوٹ مت بولنا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب روز ان کے گھر پر آتے ہیں اور انہیں پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، بس مجھ سے بات کیا کرتے اور مجھے پینے کے لیے دیتے، اور مجھے انگلی اٹھا کر خبردار کرتے کہ خبردار اپنی ماں کو کچھ بھی مت بتانا، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل کر دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ بھی نہ بتایا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی اور مجھے بتانے لگی کہ مولوی صاحب نے ہی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور وہ کس قدر دیندار اور خدا خوفی رکھنے والا انسان بن کر میرے سامنے ڈھونگ کیا کرتا تھے، کیا سچ میں وہی ان تمام چیزوں کے ذمہ دار تھے؟ میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، اسے چپ کروایا اور اسے کہا کہ تمہیں مجھ سے سچ بولنا چاہیے تھا، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں اگر پہلے ہی اس مولوی کے کردار بھانپ لیتی جس نے داڑھی کا لبادہ پہن کر اللہ اور رسول کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دیا، اس کی آخرت میں تو ضرور پوچھ گچھ ہوگی، لیکن میں تمہیں اس کے خطرناک ارادوں سے پہلے ہی بچا لیتی اور ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے۔ یہ گھر ویسے بھی اس کا دیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں پناہ دے کر خراج وصول کیا ہے۔ میری بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں اس سے تو بہتر یہی تھا کہ ہم وہاں کوٹھے میں ہی پل پڑ جاتے، کم از کم وہاں کوئی منافق تو نہیں ہوتا، یہاں تو ہر کوئی منافق ہی ہے، ہم وہاں سے آئے ہی کیوں جب قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا۔ یہ بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور ایک ارادے سے اٹھ کر میں باہر آ گئی۔ میرا رخ مسجد کی طرف تھا، میں جانا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا۔ وہاں جا کر میں نے چہرے پر نقاب لگا لیا، اور کیونکہ نماز ابھی ختم ہوئی تھی وہ دعا مانگ رہ کر نمازیوں سے گفتگو کر رہے تھے، میری ان کی طرف پشت تھی اس لیے میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ نمازیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھ سکوں کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور اب امام مسجد بن کر سب کے سامنے نیک ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ یہ امام مسجد جو کہ مولوی صاحب بن کر سب کو دھوکہ دے رہے ہیں کس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان ہے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ راہ رسم بڑھائی ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہیں اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، یہاں تک کہ تمام نمازی چلے گئے اور میں نے موقع غنیمت دیکھ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا چاہا تو اسی دوران مولوی صاحب نے اپنا چہرہ پلٹا اور یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ تو کوئی اور مولوی صاحب تھے۔ ان کے چہرے پر بے انتہا نور تھا، مجھے دیکھ کر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا
پوچھنے لگے، بی بی صاحبہ آپ یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت مسجد بند ہونے والی ہے، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ تب میں وہیں ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور وہ مولوی صاحب کہاں گئے جنہوں نے مجھے اپنے اس گھر میں پناہ دی ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میری بیٹی، میں یہاں عرصے سے مولوی صاحب ہوں اور اس مسجد کا ایک ہی امام ہے اور 12 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ آپ کو ضرور کسی نے غلط بتایا ہے، اس مسجد کا امام میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو بتا دیجیے۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ مولوی صاحب جعلی مولوی صاحب تھا اور اس نے ہمیں دھوکے سے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ میں انہیں ساری کہانی کہہ سناؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں ایک شخص ملا، ہم چونکے کوٹھے سے بھاگی ہوئی عورتیں ہیں، میں اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوٹھے کو چھوڑ دیا اور یہاں آپ کی بستی میں پناہ لینے آ گئی۔ مجھے یہاں پناہ دینے والا وہ مولوی صاحب تھا جس نے مجھے خود کو یہاں کا امام مسجد بتایا تھا۔ میں نے اس پر یقین کیا، اس نے مجھے اپنی بہن بنایا تو میں نے اسے بھائی کہا اور یوں وہ میری ہر ضرورت پوری کرنے لگا، راشن سے لے کر کھانے پینے تک، بجلی کا بل بھرنا ہو یا گیس کا بل، ہر طرح اس نے میری مدد کی، یہاں تک کہ اس نے میری بیٹیوں کا اعتماد حاصل کر لیا اور جب اسے پوری طرح اعتماد حاصل ہو گیا اور میں اس پر اندھا بھروسہ کرنے لگی، تب اس نے میرے گھر پر نقب لگایا اور یوں میری بیٹی اس کی ناجائز اولاد سے حاملہ ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ میں کس سے انصاف طلب کروں کہ جس کوٹھے سے میں بھاگ کر نکلی کہ میری بیٹیوں کا مستقبل اچھا ہو، انہیں کوئی بری نظر سے نہ دیکھے۔ نہ میں انہیں طوائف کے دھندے میں لگانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر کوئی عورت کو ایک طوائف کے طور پر ہی دیکھتا ہے اور جب موقع ملتا ہے حاملہ کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر میں سسکیوں سے رونے لگی۔ اسی دوران میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مولوی صاحب وہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کی پوری داڑھی بھیگی ہوئی تھی تو میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا تم رو مت، اللہ ضرور بہتر کرے گا، تم مجھ سے شخص کا حلیہ بتاؤ، کیا پتہ میں تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکوں اور اس شخص کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے اس مولوی صاحب کا حلیہ بتایا جس نے ڈھونگ رچایا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے چونک گئے اور کہنے لگے، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس بار تو اس نے حد ہی کر دی، میرا نام بتا کر میری مسجد کی نشاندہی کر کے خود کو امام مسجد بتاتا ہے۔ بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے اور نہ جانے کیوں خاندانی دشمنی کا بدلہ لے رہا ہے، یہ میرا کردار کو بدنام کر کے نکالنا چاہتا ہے، لیکن تم صبر کرو، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، ابھی گھر جاؤ، میں ضرور اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، نہ جانے کیوں ان کے الفاظ میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ مجھے بے پناہ تسلی محسوس ہوئی اور میں نے فوراً سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا لیے۔ وہاں میری بیٹی سو رہی تھی، اس کی معصومیت دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بیچ دیا۔ پوری رات گزر گئی لیکن کوئی حوصلہ افزا خبر نہ آئی۔ ویسے بھی ہم غریبوں کا کون خیر خواہ ہوتا ہے، ایک تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوتی اور دوسرا ہمیں کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہوتا۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آج کام پر جانا تھا لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کے انتہائی کم عمری میں اسے یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آج یہیں رک جاتی ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امام مسجد کے ساتھ وہ مولوی صاحب بھی موجود تھا جس نے مجھے اپنی بہن کہا تھا، لیکن آج اس کے سر پر نہ پگڑی تھی، نہ داڑھی، نہ ٹوپی تھی، بلکہ وہ بالکل بدلا ہوا سا نوجوان دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی آگے بڑھا اور میرے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے امام مسجد بن کر آپ کو دھوکہ دینا چاہا لیکن میں خود اپنے جال میں پھنس گیا ہوں اور حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، نہ جانے کیوں میں امام مسجد کی دشمنی اس قدر آگے نکل گیا کہ آپ کی بیٹی کو ہی برباد کر ڈالا۔ میں انہیں بدنام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں امام مسجد کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں تمہیں معاف کیا لیکن آخر تم ہو کون اور تم نے ایسا قصد کیوں کیا؟ وہ وہی بیٹھ کر زار قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں شیطان کے راستے پر چل پڑا تھا، میں نے اللہ سے توبہ کر لی، امام مسجد سے نہ جانے کیوں مجھے بغض پیدا ہو گیا۔ اصل میں ان کے پاس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بار میری غلطی پر مارا تو میں ان سے بری طرح بدظن ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کا روپ اپنا کر لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان کی بدنامی کروں گا، لیکن یہ کل میرے گھر پر آئے، مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ تم میرے کردار کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم نے ایک لڑکی کو شکار بنا لیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے ایمان کو سلامت رکھتے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی غلطی کو قبول کر لو۔
اور اس لڑکی کو اپنا لو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ سے معافی مانگوں گا اور آپ کی بیٹی کو بھی اپناؤں گا۔ مجھے اللہ سے اس قدر انصاف کی امید نہیں تھی، میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، لیکن جب اس نوجوان کو اپنے پیروں میں پڑ کر معافی مانگتے ہوئے دیکھا اور امام مسجد کو یہ کہتے سنا کہ اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی شروعات کرو اور اپنے بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دو۔ ویسے بھی وہ اس کی ہی اولاد ہے، جائز ہے یا ناجائز میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کر لی ہے، چنانچہ کل نکاح ہوگا اور آپ کی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ میں وہیں مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے صرف ایک بار آپ سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کیا اور آپ نے میرا مسئلہ حل کیا، کاش ہر انسان آپ کی طرح ہو جائے جو دوسروں کا درد سمجھتے ہیں۔ آپ نے میرے درد کو سمجھا اور صرف میرے درد کی وجہ سے آپ نے اس نوجوان کے پاؤں میں گر کر معافی بھی مانگی، اس سے زیادہ بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں سجدہ شکر ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنی بیٹی کو بتانے لگی کہ اللہ کو ہم پر رحم آ گیا ہے اور اس نے ہمارے لیے زندگی کے بہترین دروازے کھول دیے ہیں۔ ہمیں بھی سجدہ شکر کر کے زندگی کے دروازوں میں قدم رکھ کر شکر گزاری کی دلیل دینی چاہیے اور منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ اب میں سب کچھ بھلا کر اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نکاح کی حامی بھر لی اور یوں میری بیٹی برباد ہونے سے بچ گئی۔ پیارے دوستو، اب آپ بتائیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین فیصلہ کیا نا؟ آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری آگے کی زندگی آسان اور ہدایت پر گزرے، آمین۔